تمام ناظرین کو ریئل اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا پر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ناظرین، 2 مسلمانوں میں ایک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کن معجزات سے نوازا تھا۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ اگر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ طالوت کس طرح بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تھے۔ ناظرین، جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ ناظرین، جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ ناظرین، جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی شہزادی کا نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ آپ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو رستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتر ہوں۔ ناظرین، جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر رستے میں ایک دوسرا پتھر ملا۔ اس پتھر نے آپ کو پکار کر کہا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتر ہوں۔ ناظرین، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک پتھر اور ملا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوبن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوبن میں رکھ کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کر گوبن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ ناظرین، پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمول علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ ناظرین، آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر اللہ جل شانہ نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔
ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا کہ ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا بلند ترین مرتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ ناظرین، حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 3 صورت الوزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ ناظرین، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ایک لمحے کے اندر غریب شخص کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری یہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، اگلے ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔